بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ والے دن 10 ذو الحجہ کو قربانی کرنا ایک عظیم سنت ہے اور ایک ایسا عظیم عمل ہے جس کے کرنے سے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا نہیں کہ رب تعالیٰ پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا عظیم عمل ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ قربانی کے جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے ناخنوں کے ساتھ آئیں گے، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فصوف کچھ قربانی کے جانور ایسے ہوتے ہیں جو اون والے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے باریک باریک بال ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیا ان میں سے ہر چھوٹے اور باریک بال کے بدلے میں بھی نیکی دی جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کے بدلے میں بھی نیکی دی جائے گی، لیکن ہاں وہ کون سی قربانی قبول ہے، کون سا جانور قربانی کے اندر لگ سکتا ہے؟ ایسے جانور جو 6 عیوب سے پاک ہوں، جن کے اندر 6 قسم کا عیب نہ ہو۔ وہ 6 قسم کے عیب کون سے ہیں؟ ایک یہ ہے الاوراء البین اورها، ایسا کانا جس کا کانا پن واضح ہو، پتہ چل رہا ہو کہ کانا ہے۔ اور دوسرا المریضۃ البین مرضها، ایسا مریض جانور ہو جس کی بیماری بالکل واضح ہو، پتہ چل رہا ہو کہ یہ مریض ہے۔ اور تیسرا عیب وہ ہے الارجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، چلے تو واضح طور پر پتہ چلے کہ یہ لنگڑا ہے۔ اور آگے فرمایا چوتھا عیب والکثیرۃ التی لا تنقی، اور ایسا لاغر ہو، کمزور ہو، جس کے ہڈیوں کے اندر مخ نہ ہو، گودا نہ ہو، اتنا کمزور جانور بھی قربانی کے اندر نہیں لگے گا۔ اور پانچواں عیب کون سا ہے؟ اعظم القرن، جس کا سینگ آدھا یا آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو۔ پوچھا گیا کہ اعظم القرن کسے کہتے ہیں، اعظم کسے کہتے ہیں؟ جس کا سینگ آدھا یا آدھا سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو۔ وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باعظم القرن والاذن، جس کا سینگ آدھا یا آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو وہ جانور قربانی کے اندر بھی نہیں لگے گا۔ اسی طرح اعظم الاذن، جس کا کان کاٹا ہوا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم جانور کے آنکھ کو اور کان کو توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ کیا آنکھ اس کا کانا تو نہیں ہے یا کان اس کا کاٹا ہوا تو نہیں ہے۔ اگر کان کاٹا ہوا ہے یا اس کا آنکھ کے اندر یعنی وہ کانا ہے تو وہ جانور قربانی کے اندر نہیں لگے گا۔ یہ 6 عیب ہیں، ان 6 عیوب کے علاوہ کوئی اور عیب نہیں ہے۔ اب یہ 6 عیب اگر کسی جانور کے اندر پائے جائیں گے تو 6 عیب میں سے کوئی ایک بھی پایا گیا وہ جانور قربانی کے اندر نہیں لگے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور عیب آ جائے، مثال کے طور پر وہ جانور کسی جگہ سے زخمی ہو تو اس کو عیب شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایسا جانور جس کا دانت زخمی ہو یا دانت ٹوٹ گیا ہو، یعنی مراد دانت ہو ہی نہ، تو وہ بھی جانور عیب کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اونٹ ہے، اگر اس کی کوہان کاٹی ہوئی ہے، کوہان کو اس کو تھوڑا سا زخم ہے یا کوہان کچھ اس کا حصہ یعنی چمڑا اترا ہوا ہے تو یہ عیب کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح دم ہے، دم اس کی کچھ کاٹی ہوئی ہے تو یہ عیب کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں جانوروں کے وہ سینگ آنے نہیں دیتے، یعنی وہ سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، کاٹا ہوا نہیں ہے، تو وہ بھی جانور قربانی کے اندر لگ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جانور کا خصی ہونا بھی عیب نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ یعنی یہ 6 عیب ہیں۔ یا ایسا مریض تو ہے جانور لیکن اس کا مرض واضح نہیں ہے، یا وہ لنگڑا تو ہے لیکن اس کا لنگڑا پن واضح نہیں ہے، بالکل غیر معمولی سا، پتہ نہیں چلتا۔
تو پھر وہ جانور قربانی کے اندر لگ سکتے ہیں۔ ان عیوب کے علاوہ کوئی اور عیب نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی عیب پایا گیا تو وہ جانور قربانی کے اندر نہیں لگے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جانوروں کے عیب کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے عیوب اور اپنے اندر کے عیوب بھی جھانکنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنے اندر کے عیوب ختم کر کے وہ اس طرح سے بن جائیں جس طرح کہ اللہ اور اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں۔ جس طرح کے جانور اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں اس طرح کا ہم جانور دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی ویسا بننا چاہیے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔